بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کس اچھے انداز سے فرمایا ہے قرآن شریف میں۔ اونچے اخلاق اور اونچے کردار کا ذکر فرمایا ہے حضرت مریم کے بارے میں۔ اس کے بالمقابل مرزا قادیانی نے حضرت مریم کے سلسلے میں استہزاء اور مذاق کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام سب ہی واجب الاحترام ہیں۔ کسی کے ساتھ ہم استہزاء اور مذاق کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام نسب کے اعتبار سے اعلیٰ تھے، کردار کے اعتبار سے بھی اونچے تھے۔ قرآن کریم نے بہت سے انبیاء سابقین کے حالات اور واقعات ذکر فرمائے، وجہ تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی زندگی کو اپنائیں اور ان کے واقعات صبر کے، تحمل کے، تبلیغ کے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلقات کے پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ مقصود ہے قرآن کریم کے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جن پہلوؤں کو ذکر فرمایا، دیگر انبیاء کے واقعات میں ان پہلوؤں کو ذکر نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ کی نانی کا منت ماننا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا الى آخرہ۔ پھر ان کا اپنی بچی کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دینا، اللہ کا اس کو قبول کر لینا۔ انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، اس کے بعد فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر وہ انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، پھر فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ کا قبول کر لینا۔ اور آپ کی والدہ کے بچپن کی کرامات، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یہ کرامات آپ کی والدہ کے عصمت اور پاک دامنی کہ حضرت مریم کسی سے بیاہے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، اور اسی طرح آپ کے حمل اور وضع حمل کے واقعات، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے واقعات، یہ سب واقعات اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز سے بیان فرمائے ہیں، جو واقعات کسی اور پیغمبر کے اللہ نے بیان نہیں فرمائے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پہلوؤں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ اب صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ قادیانی ہوں، یا اس طرح کے دیگر مدعی ہوں، سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بہت اونچ نیچ کی ہے، ان کے سلسلے میں بہت باتیں گھڑی ہیں، من گھڑت باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں داخل کی ہیں۔ ان سب کی اصلاح قرآن شریف کے ان مضامین سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو خود کو اعلیٰ درجے کے مسلمان کہہ کر ان پاک شخصیات کی توہین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حضرات کے صحیح واقعات پیش کر کے ہمیں بتا دیا کہ ان کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر بات کرنا، ان کی ذرا سی بے ادبی سے آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو ان واقعات کو جو اللہ نے قرآن شریف میں بیان فرمائے ہیں، انسان معمولی نہ سمجھے۔ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں جو عقائد تمہیں رکھنے ہیں وہ وہی عقائد ہوں گے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ قرآن کے بیان کردہ عقائد کے خلاف کوئی بھی عقیدہ اپنایا گیا تو پھر آخرت خراب ہو جائے گی۔
اس کے بالکل برخلاف مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں استہزاء سے، مذاق سے کام لیا ہے، گستاخی سے کام لیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی ایک جگہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کس قدر اعتراض ہے کہ مریم کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ ہو اور تمام عمر خاوند نہ کرے مطلب شادی نہ کرے۔ لیکن جب 6-7 ماہ کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نامی ایک نجار سے، نجار مطلب بڑے ہی کارپنٹر، ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ چشمہ مسیحی، صفحہ نمبر 26، در روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 355-356۔ سامعین سمجھ لیا آپ نے کہ جو عقائد اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، بالکل اس کے الٹی باتیں اس نے گھڑی۔ کہا ہے کہ کس قدر اعتراض کی بات ہے کہ حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، اس میں کیا اعتراض ہے؟ پتہ نہیں کیا اعتراض اسے آ گیا ہے اس سے۔ اور تمام عمر خامد نہ کرے، یہ تو من جانب اللہ تھا، پھر اس میں کیا اعتراض ہے؟ 6-7 ماہ کا حمل نمایاں ہو گیا تب قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نامی ایک نجار سے نکاح کرا دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بہت بڑی تہمت ہے۔ صحیح تاریخ کی کتابوں میں کسی جگہ یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، من گھڑت باتیں حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں اور حضرت مریم کے سلسلے میں اس نے کیا ہے۔ تو یہ ہے گستاخانہ کلام کا ایک نمونہ۔ تو بالکل واضح ہے بات کہ جو عقائد قرآن کریم نے بیان کیے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہے، یقیناً کافر ہے۔ تو مرزا قادیانی کے کفر میں شک کیسا؟ وہ تو کھلے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، حضرت مریم کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو یہ تھا ایک نمونہ کہ قرآن کریم نے جو عقائد پیش کیے ہیں ان عقائد کے بالکل برخلاف مرزا قادیانی کے عقائد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ بس آج اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کسی کا استہزاء، کسی کے ساتھ گستاخی کرنے سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔